اگر قدر اطمینان کا یا قدر خوش ہونے کا کوئی موقع ہے تو خوش ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پاکستانیوں کو موقع ڈھونڈنا چاہیے اور خوش ہو جانا چاہیے. آج کل یہ بڑا اہم موقع ہے. شاید ہی کوئی دن جاتا ہو کہ جب پاکستان کی بہتر معاشی صورتحال پر یا بزنس ماحول پر بین الاقوامی میڈیا اور اہم میڈیا پہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر نہ آئے. پچھلے کچھ عرصوں میں فائنینشیل ٹائمز، رائٹرز، فوربس، وال اسٹریٹ جرنل اور اب بلومبرگ پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت اور خوشحالی کو پوری دنیا میں چوٹی کی خوشگوار حیرت قرار دے رہا ہے. یہ اب آج بلومبرگ نے کہا ہے. اس نے کہا کہ دنیا میں جو معیشتیں ترقی کر رہی ہیں یا کاروبار میں جا رہی ہیں اس میں سب سے بڑی خوشگوار حیرت جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے بلومبرگ نے آج جو ایک خصوصی آرٹیکل لکھا ہے وہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کو بیرونی دنیا میں دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے جانا جاتا تھا، لیکن اب معیشت سمیت بہت سے شعبوں میں نمایاں پیش رفت نظر آ رہی ہے. رپورٹ کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں معاشی ترقی کے حوالے سے پاکستان کے بعد دوسرے نمبر پر امریکہ کو رکھا گیا ہے، اور جو کہا یہ گیا ہے کہ اگر پاکستان کے بعد کوئی اور اس وقت دلچسپ اور حیرتناک حقیقت معاشی اور بزنس ترقی اور امیج کے لحاظ سے ہو سکتی ہے تو پاکستان کے بعد اس کا نمبر امریکہ میں ہے، اور یہ بلومبرگ آج کہہ رہا ہے. بلومبرگ نے لکھا ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے پچھلے ایک سال میں 46% کی شرح سے ترقی کی ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ کچھ ہی عرصے میں 50,000 کی بلندی کو چھو رہی ہے. پاکستان کی سالانہ معاشی ترقی کی رفتار 5% تک پہنچ چکی ہے. پاک چین راہداری منصوبے کے ثمرات کا دنیا بھر میں چرچا ہو رہا ہے. یہ آج بلومبرگ نے اس کا اقرار کیا ہے. دہشت گردی میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں 2/3 کمی ہو چکی ہے اور افراط زر میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور 2002 کے مقابلے میں غربت آدھی رہ گئی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور مالی طور پر پاکستان مستحکم نظر آ رہا ہے. یہ کہنا ہے بلومبرگ کا، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بلومبرگ دیکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ تجارت میں، کاروبار میں، سرمایہ کاری میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو اس کا ایک بڑا مثبت اثر ہوتا ہے. اس سے پہلے، اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان میں غربت کی شرح میں حیران کن کمی اور خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانیوں کی قوت خرید میں اضافہ بین الاقوامی کمپنیز کے لیے کشش کا باعث ہے. کئی بڑی بین الاقوامی کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کے معاہدے کر چکی ہیں. دہشت گردی میں کمی سے معاشی شرح نمو میں 1.5 کی بلند ترین سطح پہنچ رہی ہے، اور 1991 میں 4% لوگوں کے پاس موٹر سائیکل تھی، اب 34% لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز ہیں. واشنگ مشین استعمال کرنے والوں کی شرح 13% سے بڑھ کر 47% ہو چکی ہے. اس سے پہلے فائنینشیل ٹائمز نے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے اسی قسم کا ایک بھرپور موضوع میں آرٹیکل لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان کی اقتصادی رفتار، ترقی کی رفتار بڑھ کر 5.5% کی مستحکم شرح تک پہنچ چکی ہے، اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان کے لیے پازیٹو پریس، پازیٹو میڈیا، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے، کنسالیڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ان سب امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب محمد سہیل، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. اتنا پازیٹو پریس ہے میں نے نہیں دیکھا کہ اکٹھا اتنے سارے آرٹیکلز ایک ساتھ پچھلے کئی سالوں میں اور اتنے امپورٹنٹ ویسٹرن میڈیا میں آئے ہیں. بالکل وجہ کہا. 8-10 سال میں تو اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ جو بلومبرگ، وال اسٹریٹ جرنل، اکانومسٹ جیسے انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر، اس کے علاوہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ان پہ تو خود الزامات لگے تھے. تو ساری ریٹنگ ایجنسیز نے بھی کہا ہے. تو تقریباً یہ 8-10 سال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. باسوائے کچھ لوگوں کے خوشحالی ہے، یہ نظر آ رہی ہے. جو کراچی میں امن و امان کی سچویشن ہوئی ہے اور جو دوسرے انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے، وہ سب یہی شو کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم فالو نہیں کرتے. امریکہ وغیرہ میں تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اب ایک کانفیڈنس کنزیومر کانفیڈنس سروے شروع ہوا ہے کافی عرصے سے، جو اسٹیٹ بینک اور آئی بی اے منعقد کرتے ہیں ہر ماہ، اور اس کا اگر آپ گراف دیکھیں تو وہ ہر ماہ بڑھتا جا رہا ہے اور پیک پر پہنچ چکا ہے. تو یہ کیا اشارہ ہوتا ہے؟ یہ سروے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکثر الزامات لگتے ہیں کہ بہت ساری ملٹی لیٹرل ایجنسیز، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ تعریف کرتی ہیں. مگر یہ جو سروے ہوتا ہے یہ ہزاروں لوگوں کا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح آپ فیل کر رہے ہیں، آپ کو مہنگائی کیا لگ رہی ہے، آپ کو معاشی حالات کیسے لگ رہے ہیں، آپ کنزیوم کریں گے، آپ چیزیں لیں گے نہ لیں گے. تو یہ سروے کیا جاتا ہے. اتنا یہ پازیٹو پریس جب ملتا ہے، اتنا پازیٹو میڈیا ملتا ہے، اور یہ سارے فائنینشیل ٹائمز بھی اور اکانومسٹ بھی اور بلومبرگ بھی اور رائٹرز بھی اور فوربس بھی جب آپ کے لیے اچھا لکھتے ہیں، اس کے اثرات